दूसरी जानिब वफाक में भी जो निगरां वजीर आजम हैं अनवारुल्लाह काकड़, उन्होंने भी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ अब रुखसत हो गए। कल हमने देखे वो मनाजर गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया और अब आज वो अहम जो वजारतें अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी कैबिनेट तश्कील देनी है, अहम वजारतों से मुताल्लिक वो ब्रीफिंग भी लेंगे। और मुल्क को इस वक्त सियासी मुआशी चैलेंजेस का सामना है, तो सब ये बड़ा सोच रहे थे कि जो अब निगरां वजीर आजम आएंगे उनके चैलेंजेस तो बहुत हैं, तो कौन होगा। तो नाम तो खैर सामने आ गया, जबकि नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद आइंदा इंतखाबात के लिए अब डीलिमिटेशन का भी होना है काम। तो निगरां हुकूमत के सरबराह की हैसियत से साफ शफाफ इंतखाबात को मुमकिन बनाना निगरां वजीर आजम की एक अहम जिम्मेदारी होगी। वक्त पे इलेक्शन का कराना इलेक्शन कमीशन का ये काम है, लेकिन जाहिर है बतौर निगरां उनकी जिम्मेदारियां अहम है। ताहम इलेक्शन से पहले नई हल्का बंदियां होनी और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने अंजाम देनी। अभी तक इजलास कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये बताया हो कि जी कब से और कब तक डीलिमिटेशन होगी। आपको याद है कि जब ये फैसला हो गया था सीसीआई में कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नए इंतखाबात होंगे, अब जो इंतखाबात होंगे वो होंगे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, खासतौर पर रज़ा रब्बानी, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर ये कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर हमें बताए कि कब आपने इलेक्शन कराने, ताकि हमें आइडिया हो कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहा है या 90 दिन से ज्यादा मामला एक्सीड होगा। तो अब ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने अदा करनी है। इख्तियारात की बात की जाए तो मौजूदा निगरां वजीर आजम को इजाफी इख्तियारात हासिल हैं। निगरां हुकूमत को मनसूबों के तसलसल और दीगर ममालिक के साथ मुआहदों का इख्तियार भी हासिल है, जो कि ज़ाहिर तरमीम जो की गई थी कानून में उसके बाद हुई थी, खासतौर पे इलेक्शन एक्ट के बाद जो तरमीम की गई थी। तो ये अच्छा जी, तो चुटकी है कि यस चुटकी बजाई, दो चुटकी बजाते ही दांत सफेद और चमकदार। खैर बात यह है कि सियासत के मामलात हैं जी, सियासत के मामलात में एक तो टाइमिंग बड़ी मैटर करती है कि किस टाइमिंग पर क्या होने जा रहा है। काकड़ साहब का नाम किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, लेकिन वो आए। बाकर साहब का तो कर लिया, बाकर साहब का तो बहरहाल उनकी आप ये देखें ना कि बड़ी अच्छी वजह शोहरत भी थी, बड़े अच्छे जज थे। और आपको याद है एक दफा कराची में यहीं पे उनके ऊपर हमला भी हुआ था, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया था। बहरहाल बात दरअसल ये है कि सियासत में अब ये जो इख्तियारात इजाफी आ गए हैं ना, तो ये एक नई जहद तय करेंगे सदफ, क्योंकि पहले बड़ी लिमिटेड एक स्कोप होता था निगरां वजीर आजम का, यानी कि आप आए 3 महीने में इंतखाबात कराए और चलते बने। लेकिन अब जो है वो सिलसिला काफी वसी और अरीज हो गया ये जो इजाफी इख्तियारात के बाद, और अब कोई फर्क नहीं रह गया वैसे मुंतखब और निगरां में। क्या कहना चाहिए, मेरे जो इस वक्त थोड़ा सा आप कह लें फेयर है वो ये है कि जो भी निगरां सेटअप होता है वो अपने आप को कोशिश करता है कि वो ए पॉलिटिकल रहे। लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट हो गई, खासतौर पे केपी और पंजाब की बात करें तो इतने तनाजात जुड़ गए, बिकॉज इतनी हैपनिंग्स हुई तो उन्हें अल्टीमेटली डिसीजंस भी लेने पड़े इन हुकूमतों को। खासतौर पे अगर मैं पंजाब के वजीर आला की बात करूं, कितनी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जो निगरां वजीर इत्तलात पंजाब ने नहीं की है। तो नहीं, और ट्रांसफर पोस्टिंग न जाने क्या क्या केपी और पंजाब में होता रहा। कि आप निगरां वजीर आजम जो है वफाक में वो क्या अब सूरत हाल बात जरा कर लेते हैं। खबर गुमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खबर साहब, एक तो ये है कि रिटायर्ड जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब के नाम पर इत्तेफाक हो गया निगरां वजीर आला सिंध के लिए, और काकड़ साहब वफाक में आ चुके हैं। तो पहला मासूमाना सवाल ये है आपसे कि ये क्या निगरां सेटअप ए पॉलिटिकल होता है? ये देखें, आईने पाकिस्तान तो इस हवाले से काफी वाज़ेह है कि जो निगरां हुकूमत है उसका बुनियादी काम क्या होता है। उसका बुनियादी काम यही है कि वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर आते हैं। उन्होंने एक ही काम करना है कि आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो तमाम तर जो वसाइल हैं, मदद है, लॉजिस्टिक्स है, वो प्रोवाइड करनी है ताकि मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है उनको करवाया जा सके। जो अवामी मैंडेट है उसको हासिल करने के लिए जो भी तरीकाकार है उसके अंदर जो सारे का सारा काम है इंतजामी तौर पर, वो हुकूमत वक्त वफाक के अंदर किसी या सूबे के अंदर बैठी है निगरां हुकूमत, उसको ये काम करना है। लेकिन एक बात अपने नाज़रीन को जरूर बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर रियासत पाकिस्तान, हमारा मुल्क एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पे ये निगरां हुकूमत बनाने का कॉन्सेप्ट है। दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरह की कोई मिसाल नहीं है। आप भारत है हमारा बिल्कुल नेबर के अंदर, वहां पे जो हुकूमत रहती है, जो आउट गोइंग होती है या जो उसी ने कंटिन्यू करना होता है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा देता है, लोग वोट दे देते हैं। हम ये लेगेसी क्यों फॉलो कर रहे हैं? इसका आगाज 90s में हुआ था, 88 में गालिबन जुनेजो साहब पहले निगरां वजीर आजम थे।
اس کا جو تاریخی پس منظر صدف وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو بات ہوئی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1977 کے الیکشن ہوئے تھے، اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ حکومت وقت نے سارے الیکشن جو ہیں ان کو رگ کیا ہے، سویپ کیا ہے، الیکشن لہذا کروانے کے حوالے سے ایک نگراں حکومت کا ہونا ضروری ہے. یہ کانسیپٹ اس وقت اس کے اوپر بات ہوئی تھی. پہلی دفعہ 1988 میں جو جنرل زیاد صاحب تھے اس وقت کے، انہوں نے جو ہے نگراں حکومتیں بنائی تھی. وفاق کے اندر انہوں نے ویسے کوئی وزیر اعظم نہیں لگایا تھا، لیکن یہ ہے کہ صوبے یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے الیکشن کمیشن کو اتنا خود مختار بنا دیتے جیسے کہ بھارت سمیت دیگر ملکوں میں ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتا اور اپنی خود مختاری کے تحت کام کرتا ہے، یہاں پر نئے نئے شوشے چھوڑے گئے. ایگزیکٹلی. اور آئین کے اندر بنیادی طور پر 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی 2010 میں، تو یہ پھر سارے کا سارا طریقہ کار ڈال دیا گیا تھا کہ جناب یہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر مل بیٹھ کے یہ طے کریں گے. اگر وہ انہوں نے فیصلہ نہ کیا تو پھر ایک کمیٹی بنیں گے یا پھر الیکشن کمیشن. یہ بنیادی طور پر میرے نزدیک جو ہے، اور آپ کسی بھی آئینی ماہر سے بات کریں کہ یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے. برانی ویز ہو گیا، ایک کام آپ نے کر دیا آئین کے اندر، یہ آپ نے آرٹیکل ڈال دیا. ایک چیز بتائیں نا، کام الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، نگراں وزیر اعظم کا پھر رول کیا ہے؟ کیا وہ الیکشن کمیشن سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں یا ان کے پاس زیادہ پاور ہے کہ وہ یہ میک شور کریں گے کہ الیکشن ہو جائے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہیں کرا پائے گا؟ کیا ہم اس ڈیلیما میں ہیں؟ صدف جی، آپ نے یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیں، یہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا، ایک الیکشن کمیشن کی اٹانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بھیا جب الیکشن کمیشن اٹانومس ہے، آرٹیکل 220 کائنڈلی ضرور پڑھ کے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے اندر، اور حال ہی کے اندر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ بھی دیا الیکشن کمیشن کے ریویو پٹیشن کے اوپر کہ جناب اعلیٰ یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ نے حکومت وقت کو حکم دینا ہے، ان سے ریکویسٹ نہیں کرنی کہ ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں لاجسٹکس چاہیے، ہمیں سیکیورٹی چاہیے. آپ نے حکم دینا ہے. اور یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو مدت ہے اس کو 60 دن یا 90 دن سے آگے بڑھانا ہے. یہ بائنڈنگ ہے آپ کے اوپر. لیکن کیا کرے، ہم عجیب و غریب قسم کا ملک بنتے جا رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے اپنے وہ من مرضی کے مطابق حسب منشا حسب ذائقہ وہ آئین اور قوانین کی تشریح کر دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک نگراں حکومت ہو تو پھر ہی اکٹھے الیکشن کروایا جا سکتا ہے. وہ پنجاب اور کے پی کے آپ نے مثال دی. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مخمصہ ہے جس کے اندر ایک چیز خبر صاحب، ویسے ایک چیز بتائیے گا کہ انسان گریجولی جب کسی جگہ جاتا ہے یا کسی عہدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی تیاریاں دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیڈو کیبنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے متعلقہ شعبوں میں اس حوالے سے ایکسل بھی کرتے ہیں. پاکستان میں ہم نے پچھلا طرز حکومت دیکھا اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ چونکہ ہم نئے تھے تو ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا پڑیں. اب یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے، کیا یہ جو کاکڑ صاحب ہیں لیٹ سے، یہ آتے ساتھ ہی ایک دم فرائض منصبی سنبھال لیں گے یا یہ آسان ہوتا ہے ایک دم ہی آ کے پورا رچ بس جانا اس سسٹم میں، یا اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی نا تجربہ کاری کا؟ یہ آپ نے ایک اور اہم سوال اٹھا دیا. بنیادی طور پر جو نگراں وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آئین بھی یہی کہتا ہے. اور دیکھیں، بیوروکریسی نے سارے کا معاملہ چلانے ہوتے ہیں، وہی چلا رہی ہوتی ہے. اور بیوروکریسی اب ظاہر ہے آپ نے اوپر ایک عہدے کے اوپر تو بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال بڑا ہے کہ جناب اعلیٰ کل کو صبح پتا چلا جی صدی صاحب کو حکم ملتا ہے، آپ کے جو ہے نام کے اوپر ایک جو ہے پرچی نکل آتی ہے جناب اعلیٰ آپ نگراں وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، تو آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جناب اعلیٰ کام اس کے بعد شروع کر دینا. تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے میرے خیال میں. صدی صاحب کانفیڈنٹ انف ہے نا کہ وہ پرچی ملنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہاں جی میں حاضر ہوں. نہیں، انکار کوئی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا نا ہمارے ویسے آپ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جب اسلام آباد کے اندر ہمارے بہت سارے صحافی دوست اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں سینئر کے، چلیں کو 4 مہینے 5 مہینے، کیونکہ یہ لمبا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو اگر وزارت اطلاعات کی جو ہے ذمہ داری مل جائے انہیں تو وزارت اطلاعات کو اچھے طریقے سے. اچھا جناب اعلیٰ، سو یہ معاملات ہیں. اسی وجہ سے جو ہمارے ملک کے اندر جمہوریت نہیں بن پائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتبار اداروں کے اوپر کرنے کی بجائے شخصیات کے اوپر کیا جا رہا ہے. تو شخصیات کے اوپر اعتبار کریں. میں آپ چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
2018 کے اندر جسٹس ناصر الملک صاحب کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. سب سے زیادہ اعتراضات 2000 جو ہے وہ اس کے 18 کے انتخابات کے اوپر ہوئی. اس سے پہلے 2013 میں بھی جسٹس وہاں پہ بلوچستان کے ایک تھے, نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, ان کو بنایا آپ نے. کیا بنا الیکشنز کا, اس کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ آر او کے الیکشنز. فخر الدین جی, ابراہیم کے اوپر سب کا کنسنسس تھا, پھر کیا ہوا یہ بھی سب کے سامنے ہے. سب کے سامنے, لہٰذا آپ کو ادارے مضبوط کرنا ہے اور اداروں کے اوپر آپ نے یقین کرنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ادارے کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے. ادارہ اگر مضبوط ہوگا, ادارے کے اوپر یقین ہوگا تو معاملات آگے بڑھیں گے. خاور صاحب ذرا یہ بتا دیں, اب جب نگراں وزیر اعظم ہیں تو اب وزیر خزانہ نے بھی آنا ہے, بڑے اہم معاملات ہیں, کیونکہ پہلے تو یہ گیس کیا جا رہا تھا اگر وزیر خزانہ کوئی ماہر معیشت آ جاتے ہیں تو پھر تو یہ سیٹ اپ لمبا چلے گا. لیکن اب یہ پوسٹ بڑی امپورٹنٹ ہے بیکاز معیشت کے حوالے سے IMF سے جو معاملات چل رہے ہیں, تو کیا خبریں ہیں, کس کے نام کا قرہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جن کے انٹرویوز ہوئے اس نوکری کے لیے, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, حفیظ شیخ صاحب ہیں, باقر رضا صاحب ہے سابق گورنر اسٹیٹ بینک, ان کا بھی نام ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کسی کے نام بھی قرآن نکل سکتا ہے, کیونکہ شرط تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کو MNA یا سینیٹر یا کوئی اور اس طرح کی آپ کے پاس رکنیت ہو تو پھر یہ بن سکتے ہیں. ڈار صاحب تو نہیں ہے نا اب اس ریس میں؟ ڈار صاحب نہیں, ڈار صاحب آئی تھنک وہ جو ایک بنیادی ابھی حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ساری کی ساری جو کابینہ ہے خیبر پختونخوا کی, وہ اس کو ڈیزالو کرنا پڑا, جس کی کہ وہاں پہ جو ایک لوگوں نے اونرشپ لے لی تھی کہ یہ ہمارے ہیں اور فلانا ان کا. تو ظاہر ڈار صاحب کی ایک, لیکن کیونکہ سوال اس لیے ویلڈ ہے کیونکہ ہمارے ہاں پالیسیز کے تسلسل کے لیے اکثر شخصیات کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹرم کے بعد بھی وسیع تر مفاد میں کنٹینیو کریں, تو یہ فارمولا ڈار صاحب پہ اپلائی نہیں ہوتا. نہیں, ڈار صاحب کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا ڈار صاحب جو ہے نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں, انہوں نے سینٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے, پارٹی کی بنیادی جو ممبرشپ ہے ان کی جو باپ کی تھی اس سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اور ظاہر ہے آئین 200 آرٹیکل جو 24A ہے, اس کا اگر نیچے آپ پڑھیں تو اس کے اندر بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے, نہ وہ خود نہ ان کے قریبی رشتہ دار وہ پھر الیکشن میں کیوں یہ سارے معاملات سے دور ہو جائیں گے. اور نگراں اپنا معاملہ ختم کر کے, ذمہ داری ختم کرنے کے بعد وہ سیاست کا یا حکومت کا وہ حصہ نہیں رہیں گے. تو ڈار صاحب کیوں کر اس طرح کی کوئی ویسے بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جتنے خشوع و خضوع سے آئین پاکستان ظاہر ہے کہ سپریم ڈاکیومنٹ ہے اور پاکستان اس سے رن ہوتا ہے, وہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں, ویسے سیاست دن بھی پڑھیں تو کیا ہی بات ہوگی. وہ پڑھتے ہیں, انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ کرتے ہیں. ہاں, مطلب ہمیں تو سارے آرٹیکل یاد ہو گئے. ہاں, تھینک یو سو مچ. بالکل, ہم تھوڑے شیر اکمل نیازی صاحب نے یاد کرایا تھا آئین پاکستان پہلے. قانونی معاملات سے بھی ہم بڑے واقف ہو گئے, معیشت سے بھی بڑے واقف ہو گئے, ورنہ شروع میں اشفاق یاد کریں یہ چیزیں بڑی ڈیفیکلٹ لگتی تھیں.